عمل ایمان کی تابع ہے۔ ایمان ابھی وہ لا رہا ہے، حضور پر یقین کر کے ایمان لا رہا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تو جس مقصد کے لیے آیا تھا اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دے دی ہے، بس اب اس کو خوشی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ خوشی ہوئی۔ خوشی میں آ کر اس نے جلدی جلدی سے گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی، رکاب کے اندر قدم رکھا، پاؤں لا کر ابھی وہ اترنے لگا، خوشی کے مارے پاؤں پھسلا زمین پر گرا۔ یہ جو ملکنا ہوتا ہے بندے کی جان کا منڈک، وہ زمین پر لگا، فوری طور پر اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہو گئی، اب ذرا بتائیے، ابھی اس نے حضور پر یقین رکھا تھا، ایمان لا کر وہ صرف مسلمان ہوا تھا، ابھی تو اسلام کا جو غسل طہارت تک وہ بھی نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں، زکات نہیں، ذکر نہیں، اذکار نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ جب اس کی موت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وفات پا گیا ہے، اللہ کے محبوب نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے جو قریب صحابہ تھے ان کو بلایا، بلا کر فرمایا کہ جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، جس نے جنتی شخص دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لو۔ بڑی اچھی بات ہے آقا یا رسول اللہ، ابھی تو نمازیں نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ عمل ایمان کے تابع ہے، ایمان عمل کے تابع نہیں ہے۔ اب اس نے حضور کی زبان پر یقین کیا اور حضور کی ضمانت پر اس نے یقین کیا، ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ براہ راست جنتی شخص ہے۔ دیکھیے میں نے بہت بڑی بات کی ہے کہ ایمان میرے حضور کو ماننے کا نام ہے، ایمان میرے حضور پر یقین کرنے کا نام ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا اگر اور آسان کر دوں تو ایمان براہ راست میرے حضور کی زبان پر یقین کرنے کا نام ہے۔ ایمان براہ راست میرے حضور کی زبان مبارک پر، وہ زبان پر جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ سوائے رب کی اجازت اور سوائے رب کی امر اور رب کی مرضی کے یہ زبان کچھ بولتی نہیں۔ اب اس بات میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت دلیل ہے۔ ہم جو ہم کرتے ہیں نا عمل، خواہ وہ عمل نماز کا ہے، خواہ وہ عمل روزے کا ہے، حج کا ہے، زکات کا ہے، صدقات کا ہے، خیرات کا ہے، نوافل کا ہے، ذکر اذکار کا ہے، تلاوت قرآن کا ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، کوئی بھی ہم کرتے ہیں، چیریٹی کا ہے، کوئی بھی، وہ ہر عمل ایمان کے تابع ہوتا ہے، ایمان کے تابع ہوتا ہے۔ پہلے ایمان ہوگا پھر عمل کریں گے تو ایمان عمل جو ہے وہ قابل قبول بھی ہوگا، اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اگر ایمان نہ ہو تو جتنے مرضی نیک اعمال کرتے جائیں ایک ٹکے کے برابر بھی نیکی ثواب اور اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ عمل ایمان کے تابع ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس کو براہ راست امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کی جلد نمبر 3 باب الجہاد کے اندر بیان کیا، حوالہ نوٹ کر کتاب الجہاد بخاری شریف جلد نمبر 3 ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات اور ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس کے اندر عمل کا سینے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، عمل کا سینے سے تعلق ہی نہیں تھا۔ ایک جنگ کا موقع تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار جنگ کرنے کے لیے بڑا جوش اور بڑا جذبہ لے کر آتے ہیں۔ ایک شخص کافروں کی طرف سے آتا ہے اور اسے بڑا لالچ دیا جاتا ہے کہ اگر تو محمد بن عبداللہ کو قبر عبداللہ شہید کر دے گا، ان کو مار دے گا تو تجھے یہ بھی نام دیا جائے گا، یہ بھی دیا جائے گا، یہ بھی دیا جائے گا۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، حضور کو مارنے کے لیے، قبر عبداللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے وہ حضور کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر سے گھوڑا دوڑاتا ہے، کبھی ادھر سے دوڑاتا ہے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، چلتے چلتے بھی آخر جگہ کو براہ راست جب میرے نبی کے قریب آتا ہے، ادھر سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مطبوع تھا، ادھر سے والدین کی صورت میرے محبوب کی تھی، علم نشرہ کا سینہ تھا، طٰہٰ کا چہرہ تھا۔ اس وقت جب میرے حضور کے وہ سامنے آیا اور میرے حضور کو جب اس نے دیکھا، اب وہ پیچھے والی ڈیفینیشن جو میں نے ایمان کی آپ کو دی کہ جاننے کا نام ہے نہ پہچاننے کا نام ہے، ایمان حضور کو ماننے کا نام ہے، اور ہر عمل ایمان کے تابع ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کافر، حضور کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، حضور کو مارنے کے لیے آیا تھا، جب حضور کے سامنے اس کا گھوڑا آتا ہے اور وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مطبوع کو دیکھتا ہے، ایک علامہ کے لیے وہ ٹہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور وہ میرے حضور کی طرف بار بار دیکھتے دیکھتے دل آخر وہ میرے حضور کو بول کر کیا کہتا ہے سنیے ذرا۔ وہ حضور کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ، اے مسلمانوں کے نبی، اگر جس ارادے سے میں آیا ہوں میں تجھے مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں تجھے شہید نہ کروں، اگر میں تجھے نہ ماروں اور
اور میں تیری بات مان جاؤں، میں تیری بات مان جاؤں۔ دوسرے لفظ میں یوں کہنے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر میں تجھ پر ایمان لے آؤں تو پھر تو مجھے کس چیز کی ضمانت دیتا ہے؟ کیا تو مجھے اس جنت کی ضمانت دیتا ہے جس کے بارے میں مسلمان بڑا چرچا کرتے ہیں؟ جنت کا چرچا تو اس وقت بھی ہوتا تھا نا، اب اس نے سنا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا۔ اب حضور کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کی دنیا جب بدلی تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، اگر میں جس مقصد کے لیے آیا اگر وہ میں مقصد پورا نہیں کرتا، اس پر حملہ نہیں کرتا، تجھے شہید نہیں کرتا، تو اے محمد بن عبداللہ کیا تو مجھے جنت کی ضمانت دیتا ہے؟ لیکن محبوب نے فرمایا ہاں، اگر تو مجھ پر ایمان لے آئے گا، اگر تو مجھے اللہ کا پکا سچا آخری نبی خاتم النبیین تسلیم کر دے گا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان دے گا، دین اسلام کو پکا سچا دین اور اللہ کے قرآن کو الہامی انقلابی کتاب مان دے گا، تو میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔